نوع انسانی میں صحت مند لوگ وہ ہیں کہ جن کو کوئی غم نہ ہو اور کسی طرح کا خوف نہ ہو۔ ظاہر ہے کہ انسان کو غم ان نعمتوں کا ہوتا ہے کہ جو اس کی نعمتیں فنا ہو جائیں، اور خوف آنے والے خطرات کا ہوتا ہے۔ کرۂ ارض پر ایک ایسی جماعت بھی ہے کہ جن کو نہ کوئی غم زوال نعمت کا اور نہ آنے والے خطرے کا کوئی خوف، اور وہ ہیں حضرات خاصان الہی رحمت اللہ علیہم اجمعین، کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اسلام کی اشاعت کے لیے فنا کر دیا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے اوپر عمل کرنے میں وقف کر دیا۔ مولا رب العزت نے ان کے ناموں کو چار سو روشن و منور کر دیا۔ قرآن عظیم میں کہا گیا ہے بارکنا حولہ، ہم نے مسجد اقصی کے ارد گرد برکتیں اتاری۔ مسجد اقصی کے ارد گرد کیا چیز ہے؟ مسجد اقصی کے ارد گرد وہ حضرات مدفون ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی تعلیمات کو کرۂ ارض کے باشندوں پر عام کرنے کے لیے اپنے کو وقف کر دیا تھا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ کیوں؟ یہ تو پہاڑ ہیں، صرف اس لیے شعائر میں سے ہیں کہ ان پر اللہ کی ایک صالحہ بندی اس پہاڑ سے اس پہاڑ، اس پہاڑ سے اس پہاڑ جو ہے وہ تشریف لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پہاڑوں کو اپنی نشانیاں قرار دے دیا۔ معلوم ہوا کہ جو نیک اور صالحین بندے ہوتے ہیں، مولا تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ان کے اوپر نازل ہوتی رہتی ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ جب انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے ہونٹوں کو جیسے ہی وہ ہلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ رحمت اس کی طرف کو ایسے ہو جاتی ہے گویا کہ مولا تبارک و تعالیٰ اس کے پاس ہے اور اس کے ہونٹوں کے پاس ہے۔ ہماری یہ خانقاہیں کہ جو بظاہر بوریا نشیں لوگوں کی خانقاہیں کہلاتی تھیں، گدڑی پوش لوگوں کی خانقاہیں کہلاتی تھیں، مگر حقیقت میں ان خانقاہوں سے محبت و اخوت کا پیغام چار سو عام ہوا۔ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خطہ اجمیر میں تشریف لائے، وہاں حکومت برادران وطن کی تھی، وہاں پر مسلم آبادی نہیں تھی، مگر آپ کی محبت، آپ کا اخلاق حسنہ، آپ کی تربیت کا یہ پیغام شائع ہوا کہ ہر طرف اسلام کی شعائیں پھیلنے لگیں، ہر طرف محبت و اخوت کی تعلیمات عام ہونے لگی، اور چار سو چرچا ہونے لگا اللہ جل شانہ و عم نوالہ کا اور اس کے رسول علیہ السلام کا۔ اور کیوں نہ ہو، مولا تبارک و تعالی رب المسلمین نہیں ہے، وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے، وہ رب العالمین ہے۔ اور کیوں نہ ہو جناب خاتم النبیین اشرف المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للمسلمین نہیں ہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں۔ سارے عالموں کے لیے آپ رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے ہیں۔ جنہوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا وہ امت اجابت ہیں، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہیں۔ اسی لیے حکم ہو رہا ہے کہ اپنے محلے کے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے پڑوسیوں کا خوب خیال رکھیے۔ اس میں یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ صرف پڑوسی مسلمان ہوں تو خیال رکھیے، مؤمنین ہوں تو خیال رکھیے۔ پڑوسی چاہے برادران وطن ہوں، محلے کے لوگ چاہے برادران وطن ہوں، سب سے محبت و اخوت کے ساتھ پیش آئیے۔ خصوصی بات یہ ہے کہ خانقاہوں کی تعلیمات کے اندر ایک دوسرے کے خلاف کوئی تنقید نہیں، کسی کی برائی نہیں،
لیکن آج افسوس ہے کہ وہی خانقاہیں درگاہیں بن گئیں اور ایک درگاہ کے لوگ دوسری درگاہ کے لوگوں کے خلاف تنقیدیں کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک درگاہ کے لوگ دوسری درگاہ کے خلاف جو ہے وہ محاذ آرائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.